دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج پھر آپ سب کا سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں استقبال کرتا ہوں۔ میں مفتی حافظ سید قاسم علی زاہد اشاعتی آپ سے مخاطب ہوں۔ قرآن کریم کی تفسیر کے پروگرام میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور جب آپ سے لوگ سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالی یوں پوچھ رہا ہے، میرے بارے میں سوال کرے کہ میں کہاں ہوں۔ عنی فانی قریب، آپ فرما دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جب وہ مجھے پکاریں گے تو میں فوراً ان کی دعا پر لبیک کہوں گا اور ان کی دعاؤں کو سنوں گا۔ دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ کتنا قریب ہے اللہ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کے شہرک سے زیادہ قریب ہے اللہ تبارک و تعالی۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، الحمدللہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ آج جو آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں خاص طور پہ دعا کی طرف اشارہ ہے۔ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کے لیے ترغیب دلانا آج کی آیت کا مقصد ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا ساری کی ساری عبادتوں کا مغز ہے، ساری کی ساری عبادتوں کا نچوڑ دعا ہے۔ ساری عبادتوں کا خلاصہ کلام اگر کوئی چیز ہے، اللہ کی بندگی کا اظہار کرنے کا اعلیٰ معیار اگر کوئی ہے تو وہ انسان کے لیے دعا ہے۔ دعا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، کہ کون ہے پریشان حال کی پکار کو سننے والا، کون ہے حاجت روائی کرنے والا، کون ہے پکارنے پر مشکل کشائی کرنے والا، اور کون ہے جو اس کی مشکل کشائی کر کے پریشانیوں کو دور کر کے انسان اور بے کس کو زمین کا خلیفہ بنانے والا۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سوال کرتا ہے اتنے سوالات کے بعد کہ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ میرے بندو تم جواب دو، اللہ کے سوا کوئی ہے جو انسان کی پکار کو سنے اور اس کی مشکل کشائی کرے اور اس کی حاجت روائی کرے اور اس کو عزت بخشے اور اس کو انسان اور اس کو خلیفہ بنائے زمین میں؟ کوئی نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، کسی نے جواب نہیں دیا، کیونکہ یہ کلام کب ہو رہا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بھی نہیں بنایا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو پڑھا اور اسی وقت سوال کر لیا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ ساری کی ساری انسانیت کائنات روحوں میں موجود ہے،
کسی نے جواب نہیں دیا، اور کون جواب دے سکتا تھا؟ سب کے دلوں میں یہ بات پیوند تھی اور بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہو کر جواب دیا، قلیلا ما تذکرون۔ پھر بھی سننے والا میں، کھلانے والا میں، پلانے والا میں، دینے والا میں، سب کچھ کرنے والا میں، پھر بھی بہت کم لوگ ہیں جو مجھے یاد کرنے والے ہیں، میرے سامنے رونے والے ہیں، میرے سامنے گڑ گڑانے والے ہیں، میرے سامنے آنسو بہانے والے ہیں۔ قرآن کریم فرما رہا ہے قلیلا ما تذکرون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جتنی کچھ عبادتیں کرے، اس کا خلاصہ اور اس کا لب لباب اور اس کا مغز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کی جائے۔ نماز انسان کے اوپر فرض ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا لب لباب اور اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرنا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ میں دعاؤں کو سننے والا، اور میں ہی انسان کے لیے ساری کی ساری کائنات کو اس کے حوالے کرنے والا، اور اس کی منشے کے مطابق اس کی زندگی گزارنے کے لیے اس کی پکار کو سننے والا میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا یہ ساری عبادتوں کا مغز ہے۔ چنانچہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ خاص طور پہ دعاؤں کے کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، بندوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان المبارک ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ کر سحر کے وقت پہلے آسمان پر آ کر یوں فرماتے ہیں کہ کوئی ہے، حل من مستغفر یغفر لہ، حل من سائل یجیب لہ، کہ کوئی ہے مغفرت کا سوال کرنے والا کہ ان کی مغفرت کر دی جائے، کوئی ہے سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کر دیا جائے، اس کی حاجت روائی کر دی جائے، اس کی مشکل کشائی کر دی جائے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ مہینہ خاص طور پہ دعاؤں کا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی طرف بھی اشارہ دیا کہ لوگ اگر دوسرے لوگوں سے حاجت روائی کریں گے اور سوال کریں گے تو انہیں برا بھی دکھے گا اور وہ لوگ اس سے کٹتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ مجھ سے مانگو گے تو میں دوں گا بھی، اور مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوگی کہ تم مجھ سے سوال کرتے رہو، دستے سوال دراز کرتے رہو۔ چنانچہ دعا کرنے کا مہینہ ہے، ہم کیسے دعا مانگے؟ دعا کے کچھ آداب ہے، آج کی آیت میں خاص طور پہ دعا کے متعلق ہے، تو دعا کے آداب سنیں کہ کیا دعا کے آداب ہیں۔ کیا ہم ایسے دعا کر لیں جیسے ہم روٹین میں ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ نماز ہو گئی، پھر اس کے بعد ہم ہاتھ اٹھائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا پھر جو ہے نا بعض لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے دعا کرنے کا، جس طریقے سے لگتا ایسے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کام پہ لگا رہے ہیں۔ آپ میری ان باتوں کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں کہ بعض لوگ اس طریقے سے دعا کرتے ہیں، لگتا ایسے ہے کہ وہ اللہ کو کام پہ لگا رہے ہیں کہ یا اللہ میرے بچے کی نوکری نہیں ہے لہٰذا تو بچے کو نوکری دلا دے، میری بچی کا نکاح نہیں ہوا ہے لہٰذا تو نکاح پہ لگا دے، میرے فلاں بچے کی تجارت میں کچھ جو ہے نا برکت دے دے فلاں۔ تو اس طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور وہ لگا رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ دعا ایسے مانگو، دعا ایسے مانگا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی دینا جو ہے نا پسند آ جائے اور تمہارے آنسو پسند آ جائے۔ ایک عاجزی ہو دعا میں، ایک انکساری ہو دعا میں، ایک تواضع ہو دعا میں، اور بندگی کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری کر دے۔ اس طریقے سے دعا کرنے چاہیے۔ ایک واقعہ یاد آیا آپ کے سامنے سناؤں کہ کس طریقے سے دعا کرنی چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی زیادہ ظالم بادشاہ گزرا ہے، حجاج بن یوسف۔ سننے جیسا واقعہ ہے، حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا، لیکن کچھ کام اس کے کچھ مناسب گزرے اپنی زندگی میں کہ اس نے قرآن کریم کے جو ہے نا اعراب لگوائے
اور اس نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کروائی اور اس نے کچھ ایسے کام کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شاید وہ پسند آ جائے۔ حجاج بن یوسف نے دعا کا ایک طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا۔ بڑا جو ہے نا جاندار واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف جو ہے نا حرم بیت اللہ میں آیا طواف کرنے کے لیے۔ مسلمان تھا، ظالم تھا لیکن مسلمان تھا۔ اتنا بڑا ظالم تھا کہ کوئی انسان اسے دکھتا اور اسے جو ہے نا کچھ مستی سوجتی تو اس کے گردن کو مارتا اور اس سے جو ہے نا اس کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دیتا۔ ایسا ظالم بادشاہ، کوئی گناہ نہیں ہوتا بلکہ اپنی طرف سے آرام سے وہ اپنے حساب سے جو ہے نا کسی کو تکلیف دینا اس کے لیے بہت آسان تھا۔ حرم مکہ میں جب وہ آیا تو ایک نابینا شخص وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ نابینا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ، تو نے اتنے لوگوں کو دنیا کے جو ہے نا آنکھیں دیا، وہ اپنی جو ہے نا ماں کو دیکھ سکتے، باپ کو دیکھ سکتے اور جو ہے نا کئی سیم و زر دیکھ سکتے ہیں۔ میرا کیا ایسا گناہ ہو گیا تھا کہ تو مجھے جو ہے نا آنکھ نہیں دیا، لہٰذا تو مجھے بھی آنکھ دے دے۔ اس طریقے سے روٹین والی وہ دعا کر رہا تھا۔ حجاج بن یوسف وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ یہ نابینا دعا کر رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، تو وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی اس میں تھا کہ بھئی مجھے کون کھڑا کر رہا ہے، اس کو نہیں معلوم، وہ نابینا تھا، وہ اندھا تھا۔ تو کیا دعا مانگ رہا ہے اللہ سے؟ تو کہا کہ بھئی تم کون، میں تمہیں کیوں بتاؤں میں کیا دعا مانگ رہا ہوں؟ تو اس نے کہا کان میں آہستہ سے کہ میں حجاج بن یوسف ہوں۔ تو یہ فوراً کانپ گیا کہ اس کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، بغیر کسی غلطی سے وہ گردن اڑا دیتا، بس وہ مار دیتا، اس کا منشا یہ تھا، اس کا کام ہی یہ تھا۔ تو یہ کانپ گیا اور بہت زیادہ جو ہے نا پریشان ہو گیا کہ میرا یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ کیا دعا اللہ سے مانگ رہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ماں پیٹ سے نابینا ہوں، اللہ سے آنکھوں کا سوال کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ سے دعا کر، میرے 7 شرط ہوں گے کعبۃ اللہ کے طواف، ایک طواف کے لیے 7 شرط ہونا پڑتا ہے، تو کعبۃ اللہ کی 7 چکر، میں 7 چکر لگانے تک تجھے آنکھ آ جانی چاہیے، تو بینا ہو جانا چاہیے، اللہ سے ایسے مانگ، ورنہ تو تیری گردن ہے اور پھر میری تلوار ہے۔ اس طریقے سے کہتے ہوئے آگے بڑھا اور ایک شرطے کو وہاں پر ٹھہرا کر دیا، ایک پولیس کو، کہ یہ نابینا بھاگ نہ جائے کہیں، وہاں پر کھڑا کر دیا اور طواف کے لیے چلا گیا۔ اب یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ آنسو بہانا شروع کیا اور ایسا گڑ گڑانا شروع کیا اور ایسی عاجزی اور ایسی انکساری، اور سوال کرنے لگا کہ یا اللہ، اب تک تو آنکھوں کا سوال تھا، اب تو گردن کا سوال ہے، اب تک تو آنکھوں کا سوال تھا، اب تو گردن کا سوال ہے، یا اللہ تو مجھے بینا کر دے، اگر تو مجھے آنکھ نہیں دے گا میں تو مر جاؤں گا۔ اور اس طریقے سے اس نے آنسو بہائے اور ایسے آنسو بہائے کہ اس کے جو ہے نا 4 سے 5 شرط ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بینا کر دیا۔ پھر حجاج بن یوسف کے جب جو ہے نا پورے شرط مکمل ہو گئے اور اس نے 2 رکعت پڑھا اور اس کے بعد پھر آیا کہ کیا بنا، تو وہ نابینا شخص وہ بینا ہو گیا تھا، اس نے کہا کہ الحمدللہ مجھے آنکھیں آ گئی۔ تو جو ہے نا پھر اس کے بعد اس نے ایک سبق دیا کہ جس طریقے سے تو دعا مانگ رہا تھا، روٹین والی دعا، عادت والی دعا جو آج کل لوگ کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں کام کر دے، فلاں کام کر دے، فلاں کام کر دے، اور پھر جو ہے نا برحمتک یا ارحم الراحمین، اس طریقے سے روٹین کی دعا کرتے تھے، تو ویسی وہ کر رہا تھا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ تو جس طریقے سے دعا کر رہا تھا، اگر ایسی ہی دعا تو زندگی بھر کرتا رہتا، صرف حرم مکی میں نہیں بلکہ تو اگر دعا کرتا کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھ کے اور کعبے کے غلاف کو پکڑ کے اگر تو دعا کرتا، تب بھی تیری دعا زندگی بھر کرنے پر بھی تیری دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہے دعا کا طریقہ۔ حجاج بن یوسف نے سکھایا اس کا ادب سکھایا اس نے۔ یہ واقعہ بس تذکرہ کرنا تھا آپ کے سامنے کہ جب کبھی ہم دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور روتے ہوئے 2 آنسو، زندگی بھر کے گناہ۔ میں آپ کو یہ بات بھی سناتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنسو کی کیا اہمیت ہے، آنسو کی کیا قدر و قیمت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان اگر 60 برس کا ہو گیا اور اس نے زندگی بھر گناہ کرتے رہا، زندگی بھر گناہ کرتے رہا، زندگی بھر گناہ کرتے رہا،
کوئی اس نے فرما برداری اور نیک عمل نہیں کیا، بس وہ ایک مرتبہ اللہ کے سامنے آیا 60 سال کے گناہ لے کر، اپنے سارے دل کو گندا اور کالا کر کے اللہ کے سامنے آیا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کی، اور آنسو اس کی آنکھ کی گولائی میں صرف اور صرف مچھر کے پر کے 100ویں حصے کے برابر اگر اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مچھر کے پر کے 100ویں حصے کے برابر آنسو کی بدولت اس کے 60 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہے آنسو کی قدر و قیمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو یہ 7 سمندر مل کے جہنم کے ایک حصے کو نہیں بجھا سکتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا تھا کہ 10,000 سال جہنم کی آگ کو دھویا گیا، پھر اس کے بعد اس کا رنگ بدل گیا، پھر 10,000 سالوں تک دھویا گیا، پھر اس کے بعد اس کا رنگ بدل گیا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا بھڑکایا، اور اس کو جو ہے نا بہت زیادہ اس کو جو ہے نا شعلے دار بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سمندر اور اس جیسے ہزاروں سمندر لا لیے جائیں، اور سمندر کی آگ کو کے ذرے کو اگر بجھانے کی ان کو ذمہ داری دی جائے تو وہ لوگ نہیں بجھا سکتے، لیکن ایک چیز ایسی ہے انسان کے پاس، وہ جہنم کی ساری آگ کو بجھا سکتی ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ انسان کی آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت میں اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ندامت میں 100ویں حصے کے برابر، مچھر کے پر کے 100ویں حصے کے برابر اگر اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی پوری آگ کو بجھانے کے لیے کافی کر دے سکتا ہے وہ آنسو۔ تو اسی لیے آنسوں کی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اہمیت ہے، قدر و قیمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے موقع پر خاص طور پہ اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور توبہ کریں۔ قرآن کریم کی وہ آیت میں نے آپ کے سامنے سنایا تھا پچھلے ایپیسوڈز میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے بلکہ پوری امیدوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سابقوا الی مغفرت و اجر کریم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور اجر کریم کی طرف دوڑے چلے جاؤ، اس کے اندر ذری برابر دیری مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ایک جو ہے نا بنی اسرائیل کا ایک آدمی 99 قتل کر کے نکلا اور ایک راہب کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ بھئی دیکھو، کیا میری اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس معافی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری سنے گا، مجھے معاف کرے گا؟ بھئی ایسا کیا گناہ ہو گیا؟ تو میں نے 99 گناہ کر لیے، 99 قتل کر دیے۔ قتل تو بہت بڑا گناہ ہے کہ ساری انسانیت کو قتل کرنا اور ایک انسان کو قتل کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دونوں برابر ہیں۔ تو 99 انسانوں کو میں نے قتل کر دیا، تو کیا میری اللہ سنے گا، مجھے معاف کرے گا، میری توبہ ہے؟ تو وہ شخص نے کہا کہ 99 قتل کرنے کے بعد تو اللہ کے پاس توبہ کے لیے آیا، تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس کا کہنا تھا، اس کا خون گرم ہوا کہ بھئی جہاں پر 99 ہوئے تھے ایک اور ہی مار دو، سنچری پوری کر دو۔ اس نے تلوار کو اٹھایا اور اس کو قتل کر دیا، اور پھر وہ اپنے گھر پہ چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو پھر اس کے دل میں ندامت آئی، اور اس کے دل میں پھر سے خشیت آئی، اللہ کا ڈر، خوف آیا کہ میں نے بڑا گناہ کر دیا، 100 قتل میں نے کر دیے۔ تو چلو کسی عالم دین کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے گناہوں کے باوجود بھی انسان کی سنتا ہے؟ اتنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی آواز کو سنتا ہے؟ تو اس طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عالم دین کے پاس گیا۔ انشاءاللہ ایپیسوڈ کے بعد میں آپ کے سامنے پھر سے اس بات کو مکمل کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر میں آپ کے سامنے سناؤں گا۔ روحي وصار الدمع يهدي، روحي وصار الدمع يهدي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد پھر آپ سب کا استقبال ہے سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں۔ میں آپ کے سامنے دعا کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کے باوجود بھی انسان کی طرف لو لگائے ہوئے رہتا ہے،
اس کے اوپر ایک واقعہ سنا رہا تھا۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص جو ایک راہب کے پاس پہلے گیا 99 قتل کرنے کے بعد، اور پھر اس کے پاس سے نا امید لوٹا، پھر عالم دین کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ میں نے 100 قتل پورے کر دیے، کیا اللہ کے پاس میری توبہ ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع پر بھی میری سنتا ہے؟ تو عالم دین نے کہا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، توبہ کے لیے، دعا کے لیے ہمیشہ اس کے دروازے کھلے ہیں، تمہاری توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا، شرط یہ ہے کہ تمہارے دل میں ندامت ہو کہ میں نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، اور پھر تم آئندہ اس کام کے کرنے کا ارادہ نہ کرو، ابھی سے توبہ کر لو کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ خاص طور پہ 2 چیزیں، اور ایک عاجزی، انکساری اور آنسو بہاتے ہوئے اللہ کے سامنے دعا کرو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، تمہیں معاف کر دے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ یہ بروں کی بستی ہے، تم یہ شرط میری قبول کر لو کہ تم فلاں بستی نیکوکاروں کی بستی ہے، تم وہاں پر چلے جاؤ اور نیک لوگوں میں تم بس جاؤ، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا اور توبہ کو قبول کر لے گا۔ وہ شخص ارادہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اللہ کرتے ہوئے اس بستی سے نکلا، بس کچھ ہی قدم تھوڑی سی دور آگے گیا تھا اور اس کو جو ہے نا موت آئی، اور جو ہے نا اس کے اوپر کپکپی طاری ہوئی، وہ چھلانگ لگایا اور جو ہے نا نیک لوگوں کی بستی کی طرف اس طریقے سے کہ میں کچھ آگے بڑھ جاؤں، اور جو ہے نا گر گیا اور مر گیا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کہ فرشتے جہنم کے بھی آگے اور جنت کے بھی آگے، دونوں فرشتے آگے۔ جہنم کے فرشتے اور جنت کے فرشتے بحث و مباحثہ کرنے لگے کہ بھئی یہ جنتی ہے، کیوں جنتی؟ کہ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں نیک لوگوں کی طرف جاؤں گا، اور ارادہ کر لیا تھا، اس نے توبہ کر لی تھی۔ جہنم کے فرشتے کی نہیں، یہ توبہ ابھی نہیں کرا تھا، نیک لوگوں کی بستی تک جانا اس کے لیے شرط تھا، ابھی تو یہ جہنم یہ صرف ارادہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ میرے اس بندے کے لیے فیصلہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی رحمت اور اس کا اپنی بندوں سے تعلق اور اس کا اپنے بندوں سے بہانے ڈھونڈنا معافی کے لیے، کیا قربان جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے جبرائیل کو بھیجا اور یہاں سے اپنا نظام اور فیصلہ چلایا کہ بد لوگوں کی بستی کی زمین کو بڑا کر دیا، لمبا کر دیا، چوڑا کر دیا، اور جو ہے نا نیکوکاروں کی بستی کو چھوٹا کر دیا، اور جبرائیل کو فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا، اور یوں کہہ کر کے بھیجا کہ اگر وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو اس کا اجر اور اس کا معاملہ بھی نیک لوگوں کے ساتھ کیا جائے، اور اگر وہ بد لوگوں کی زمین کے قریب ہے تو اس کا حشر بھی برے لوگوں کے ساتھ کیا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اس کی ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین کو اس نے حکم دیا کہ یہاں سے سکڑ جا اور یہاں سے بڑی ہو جا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرشتوں نے ناپا تو دیکھا کہ وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا۔ زندگی بھر کا گنہگار، 100 قتل کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے اس نے اپنے دل کو سیاہ کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نیکی کا صرف ارادہ کیا۔ اسی کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امتی، اگر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندہ ایک ہاتھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 ہاتھ اس کی طرف تیزی سے آ جاتے ہیں، اور اگر بندہ چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوڑ کے اس کی طرف آ جاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص دوڑ کے جانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے سمیٹ لیتے ہیں اور اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان واقعات سے اثر لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں، اللہ کے سامنے رونا۔ علماء اکرام یوں فرماتے ہیں، مفسرین اکرام اپنی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں، بہرحال میں نے اس کو پڑھا ہے، فرماتے ہیں کہ جس انسان کو اللہ کے سامنے رونے کی توفیق مل گئی، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کی توفیق مل گئی، گویا اس کو خیر کثیر مل گیا، خیر کثیر مل گیا۔ اس شخص کو کسی چیز کی اب حاجت نہیں ہے،
اس شخص کو کسی چیز کی اب ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اپنی ضروریات کے لیے دست سوال دراز کرے اور اپنی محتاجگی کا سوال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، الیس اللہ بکاف عبدا، کہ کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ بندے سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہا ہے۔ یہ کائنات کو بنانے والا، یہ آسمانوں کو اٹھانے والا، یہ زمین کو بچھانے والا، یہ سورج کو وقت پہ نکالنے والا، یہ ستاروں کو چمکانے والا، اور یہ ہواؤں کا نظام، اور یہ پانی کا نظام، اور یہ پھلوں اور فروٹ کا نظام، اور یہ جو ہے نا ساری کی ساری سبزیوں کا نظام، اور یہ ساری کی ساری نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے ایک ایک وقت میں۔ ایسی قدرت کا مالک، ایسی قدرت کا مالک وہ سوال کر رہا ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ انسان اپنے اختیار سے دنیا میں نہ آیا، اور نہ انسان اپنے اختیار سے اللہ کے پاس جا سکتا ہے، اور یہ جو انسان سانس لے رہا ہے، سانس لے رہا ہے، ہر انسان کی ہر سانس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، اور اس کی چاہت ہے، اس کا ارادہ ہے، اس وجہ سے انسان سانس لے رہا ہے۔ کوئی بھی انسان کو آپ یہ کہتے ہوئے نہیں سنیں گے کہ بھئی ارے میں بھول گیا تھا سانس لینا، تھوڑا سا بات کرنا روک دو، میں سانس لے لوں پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کروں۔ ایسا نظام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سانس لینے کا نظام چلا دیا، اور ایک ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے پیٹ میں انسان کو پیدا کر رہا ہے، اور اس کے پیٹ میں جو ہے نا آنکھوں کا نظام، اس کے کان کا نظام، اس کے ناک کا نظام، اور اس کے دل کا نظام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ کو بٹھایا اور اس کے اندر رگوں کا نظام، ایسی باریک رگیں انسان کے دماغ میں بٹھائی کہ آج جو ہے نا سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں اور اطباء یہ کہتے ہیں کہ صرف دماغ کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رگوں کا جال بچھایا ہے، اس کو اگر نکالا جائے اور اس کو جو ہے نا لمبائی میں ناپا جائے تو سورج سے جو ہے نا 3 مرتبہ وہ پھیرے لے سکتی ہے۔ ایسا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا، اور اتنی سی مخلوق اس کی پیٹ میں پل رہی ہے، اس کا کھانا وقت پہ ہو رہا ہے۔ بکری کے پیٹ میں بکری کا بچہ پل رہا ہے، اور جو ہے نا اور کئی ایسے جانور ہیں، شیر کی پیٹ میں شیر کا بچہ پل رہا ہے، اور جو ہے نا بکری کے پیٹ میں بکرے کا بچہ ہے۔ اس طریقے سے جانوروں کے پیٹ میں جانور، اور ان کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا کہ جو ہے نا ایک کبوتر سے طوطا پیدا ہو گیا، طوطے سے کبوتر پیدا ہو گیا، اور انسان سے کوئی جانور پیدا ہو گیا، جانور سے انسان نما مخلوق پیدا ہو گئی۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا جو ہے نا قدرت کا مالک وہ سوال کر رہا ہے کہ میرے بندے، تو ماں کی پیٹ میں تھا، تیری ضروریات پوری کرتا تھا، تو جب دنیا میں آ گیا تو میں تجھے بھول گیا سمجھ رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کہ درخت کا ایک بے جان پتا، درخت کا ایک پتا بھی میری چاہت کے بغیر نہیں ہل سکتا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو نہ سنے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ، اور یہ مہینہ خاص طور پہ قرآن کریم فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں جو اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے کے لیے، دھونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کبھی مزہ تو چکھ کے دیکھیں اس چیز کا۔ دنیا کی لذتوں میں بہت زیادہ انسان پڑ گیا۔ ایک بات بہت پوائنٹ کی اور بہت قیمتی بات آپ کے سامنے سناتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ بہت دھیان سے اس بات کو سنیں کہ جتنی بھی انسان آج کوشش کر رہا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے نکل رہا ہے، اس کے پیچھے 2 مقصد ہے۔ کہ انسان اگر بازار جا رہا ہے کپڑا خریدنے کے لیے، تو اس کے پیچھے صرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بدن کو سجا لوں، اور ایک مقصد اس کے پیچھے ہے کہ انسان اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچائے، سکون پہنچائے، کہ میں دوسروں کے سامنے اچھا دکھنے لگوں۔ انسان دل کا سکون چاہتا ہے۔ کوئی اگر بازار کی طرف جا رہا ہے کہ میں کچھ اے سی لا لوں، کچھ کولر لا لوں، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ گرمی سے پریشان ہے اور میں اے سی کی ٹھنڈک سے اپنے پسینوں کو خشک کر دوں اور میرا جسم سکون میں آ جائے، نہیں، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے دل کا سکون مجھے حاصل ہو جائے۔ اور کسی بھی مقصد کے لیے اچھے اچھے کھانے ہیں، دکان ہے، کوٹی
پراپرٹیاں ہیں اور اس کی اچھی سے اچھی گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں، بنگلے ہیں، اس کا گھر سجا سجایا ہوا، اس کا اگر روم سجا سجایا ہوا، یہ ساری کی ساری ضروریات کے پیچھے ایک مقصد ہے خاص طور پہ کہ دل کا سکون۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پکار پکار کر قرآن میں کہتا ہے کہ یہ ساری ضروریات کی چیزیں تمہارے پاس ہونے کے باوجود تمہارا دل اطمینان اور سکون میں نہیں آ سکتا، کیونکہ میں نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں حقیقی انسانوں کے دلوں کا سکون ہے۔ بلکہ پچھلے زمانے سے اس زمانے میں کہیں زیادہ آلات اور کہیں زیادہ آرائش اور سکون کے آلات موجود ہیں، گھروں میں ایسیاں لگی ہوئی اور جانے کے لیے سواریاں ایک سے اعلیٰ ایک، لیکن انسان سکون میں نہیں ہے، اس کا دل بے چین ہے، پریشان ہے، وہ مضطرب ہے، مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے وہ؟ خاص طور پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے۔ لہذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو اپنا مشن بنائیں اور ذکر و اذکار کرتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نماز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، اور قرآن کی تلاوت اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی دعا کریں کہ یہ بیانات کے سننے کے بعد، جہاں کہیں بیانات ہو رہے ان کو سننے کے بعد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دعا کے بیان کو مکمل سننے کے بعد ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے رونے گڑ گڑانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع، وانتشت روحي وصار